انسانی طبیعت کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے معاشرے کا، اپنی سوسائٹی کا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا اثر قبول کرتا ہے. اس کی چاروں جانب جس طرح کے حالات اور واقعات ہوتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اس میں ڈھلنا شروع کر دیتا ہے. اگرچہ نظریاتی لوگ بڑی حد تک ان چیزوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن عام آدمی کا یہی مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماحول کا اثر قبول کرتا ہے. انسان دوسروں سے سیکھتا ہے، دوسروں سے لیتا ہے، لوگوں کی باتوں کا بھی اور صحبتوں کا بھی وہ اثر قبول کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو، صالحین کی سنگت اختیار کرو. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بہتر انسان کی فطرت کو جاننے والا ہے. مالک بخوبی اس بات سے آگاہ ہے کہ یہ لوگ اثر قبول کریں گے، تو فرما دیا گیا کہ اچھی صحبتیں دیکھ کر اختیار کرنا. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ تم نے کبھی بھی صحبت نہیں اختیار کرنی مگر پرہیزگار آدمی کی، اور کھانے پہ جب بھی دعوت دینی ہے کسی متقی آدمی کو دعوت دینی. کامل مومن کی صحبت میں بیٹھنا اور پرہیزگاروں کو اپنے گھر دعوت دینا. آپ کسی ایسے شخص کے پاس چلے جائیں جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑے بڑے بنگلے ہوں، بہت پیسوں کی ریل پیل ہو، آپ کے بچے آپ کے ساتھ جا کے اس گھر کو اگر حسرت کی نظر سے دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ یار ہمارے پاس یہ آسانیاں کیوں میسر نہیں ہیں. ان کے دلوں میں کمزوری آئے گی. آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کے پاس بڑی روشنیاں ہیں، جس طرح کا آج کل ہمارا ماحول ہے، تصویریں ہی تصویریں، شہرت ہی شہرت، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، تو اس سے بھی بعض اوقات یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو خاص خلوص والی، تنہائی والی، محبت والی کیفیت ہوتی ہے وہ نہیں رہتی. ہر وقت نہیں جی چاہتا انسان کا تصویروں کی دنیا میں رہنے کو. ابھی ابھی اس کا جی چاہتا ہے کہ کوئی ویسے بھی تو آئے نا، ویسے بھی تو بیٹھے نا، کوئی چند گھڑیاں ویسے بھی تو گزارے نا، کوئی خلوص کا اور رشتہ بھی تو ہو نا انسان. تو آپ کسی بھی شخص کی صحبت اختیار کریں گے، کسی دنیا دار کی، مالدار کی، وڈیرے کی، آپ کو دنیا میں کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو وہ آپ کا اس طرح کا ذہن بنا دیں گے کہ آپ کی سوچیں یہ بن جائیں گی کہ کسی طریقے سے مجھے قوت کٹھی کرنی چاہیے، وہ جائز طریقے سے معاذ اللہ ہو یا ناجائز طریقے سے. لیکن لوگ کسی بھی طریقے سے طاقتور ہونا چاہیں گے، معاذ اللہ تعالیٰ غنڈہ گردی پہ اتر آئیں گے، لیکن اپنے آپ کو پاورفل کرنا چاہیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ظلم کا دروازہ کھلتا ہے، زیادتی کا دروازہ کھلتا ہے، طبیعتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر صحبت اس شخص کی آپ کو ملے نا جس کے پاس اگرچہ ایک ٹائم کا ہی کھانا ہے پر اس کی زبان پر ہر وقت اپنے رب کا شکر جاری ہے، تو آپ کے لہجے سے سارے شکوے دور ہو جائیں گے، طبیعت سے ساری بے قراریاں دور ہو جائیں گی، بے چینیاں دور ہو جائیں گی. آپ اگر ان لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھیں گے جن لوگوں کی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، جن لوگوں کی زبانوں پر قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی، جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ وابستہ ہے، تو آپ کے اندر دین کی طلب آئے، دین کا شوق آئے، مزاج اور طبیعت دین پر عمل کرنے کو چاہے گی. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم صالحین کی صحبت نہیں تلاش کرتے، دنیا داروں سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں.
ہماری جیبوں میں مختلف عہدیداروں کے، مختلف قسم کے طاقت رکھنے والے لوگوں کے ہماری جیبوں میں کارڈ ہوتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے چونکہ بہت سارے لوگوں کو چائے پلا لی ہے، بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلا لیا ہے، بہت سارے لوگوں سے میری تعلقات بن گئے ہیں، تو میں ایک پاورفل آدمی ہوں۔ یقین کرنا، بھی دعا مانگنی آتی ہے، جسے اپنے رب کریم کے ساتھ جڑنا آتا ہے، اچھے لوگوں کی سنگت، اچھے لوگوں کی صحبت، یہ اکثیر ہے۔ آپ دیکھیے نا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دوگلا پن تو نہیں کہ ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے دنیا داری چھوڑ دیں، عبادت پر پختہ ہو جائیں، ہمیشہ حلال اور طیب ہی رزق ہو، ہمارا مزاج اللہ کی ہر نافرمانی سے نفرت والا بن جاتا ہے، فرما برداری کو جی چاہتا ہے، لیکن حضور یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا وہی حال رہے نا جو میری بارگاہ میں ہوتا ہے، پھر تو مدینہ شریف کے چوکوں میں فرشتے تم سے ہاتھ ملائیں۔ صحبت اچھی اختیار کریں، ایسے شخص کے پاس بیٹھیں جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آئے، جس کے پاس بیٹھنے سے نماز پڑھنے کو جی چاہے، جس کے پاس کچھ وقت گزارے، جس کی کوئی بات سنے تو ہمارا دل دوسروں کے لیے نرم ہو۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جس کی پجاروں تگڑی ہو، بتاؤ، تصویریں زیادہ آتی ہوں، جس کے ارد گرد لاؤ لشکر زیادہ ہو، سڑک پہ پیر چڑھ جائے تب بھی پتہ نہ چلے، وزیر چڑھ جائے تب بھی پتہ نہ چلے، جو شام کو کبھی کسی بڑے کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آئے، کبھی کسی کے ساتھ۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ کیا تعریف کی نبی کریم نے اللہ کے ولی کی۔ آج تو ہم بعض ایسے آستانوں اور خانقاہوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کے لوگ وڈیروں کو بھول جاتے ہیں، وہاں جا کے بڑے بڑے سیٹھوں کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ کمال ہے جناب، حد ہو گئی۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اس طرح کی کیفیت ہو نہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے تم دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے۔ داتا گانج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپ زندگی کو دیکھیں، داتا صاحب شہزادے ہیں، سید ہیں، لیکن وہ والی سجادگی نہیں کہ اپنے آپ کو بڑی آسان زندگی کا عادی بنا لیا، کوئی مشکل کام ذرا آن پڑے تو انزائٹی ہونے لگتی ہے، ڈپریشن ہونے لگتا ہے، وہ والے شہزادے نہیں۔ داتا صاحب نے باقاعدہ علم پڑھا، پھر شیخ سے تربیت لی، پھر کوئی آستانہ نہیں تھا، کوئی خانقاہ نہیں تھی، ایک دریا گزرتا تھا جسے اہلیان پنجاب راوی کہتے تھے، اس کے کنارے داتا صاحب نے ڈیرا لگایا۔ اور بڑا ہی مشکل ہوتا ہے جس شخص کے ساتھ کوئی پیچھے ایسا تگڑا بیک گراؤنڈ نہ ہو، وہ تنے تنہا میدان میں آ کے بیٹھے اور ٹارگٹ مشکل ہو، اس کا ٹارگٹ مشکل، یعنی ہندوؤں کے بیچ بیٹھ کے، سکھوں کے بیچ بیٹھ کے ان کو دین کی دعوت دینی ہے، پیغام دین دینا ہے، اور پھر جھم کے دینا ہے، پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑے تو کرنا ہے۔ بھائیو، ایک مشکل ٹارگٹ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اختیار کیا، اور پھر کوئی یہ جو بزرگوں کے نام پہ دیگے شگے پکنے لگی ہیں نا، بڑے مہنگے مہنگے لنگر پکنے لگے ہیں اور بڑی سہولیات، یہ تو بڑی بات کی باتیں، یہ تو جن لوگوں نے آسودہ زندگی اختیار کی یہ ان کا رواج ہے، ورنہ ان لوگوں نے تو ساری زندگی مشقت میں کاٹی، اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے آنے والی تکلیفیں سہی
ताने सुने। कोई भी शख्स कोई दीन का काम करने निकलता है तो लोगों के दिलों में शैतान वसवसा डालता है कि शायद दौलत के लिए लगा हुआ है, शायद माल के लिए लगा हुआ है। तो कई दफा अपने भी बदगुमान होते हैं। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब यहां तशरीफ लाए हैं तो आप यकीन करें वो सारी तकलीफें, कोई किसी तरह का जुमला बोलता, कोई किसी तरह का जुमला बोलता, और आज तक लोग बोल रहे हैं। कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है, माज़अल्लाह तनकीद करते हैं, वहाँ ये होता है, वहाँ ये होता है, वहाँ ये होता है। हालांकि हम तो जब भी गए हैं वहाँ आज़ान होती है, वहाँ जमात होती है, वहाँ कुरान मजीद की तिलावत होती है, वहाँ बहुत बड़ा खुतबा जुमा होता है। वहाँ तो लोगों को जगह नहीं मिलती, इतने लोग एतिकाफ बैठना चाहते हैं। तो हमने तो ये होते देखा है, तुमने पता नहीं क्या देख लिया। तो भाइयों याद रखना, बड़ी मुशक्कत से, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खुद लिखा है कश्फुल माजूब में कि सूफिया के अंदर एक पूरी जमात है जो मलामती कहलाती है, जो इस तरह के काम करते हैं कि लोग उनसे दूर रहें। मैं आपको एक बात बताऊं, सच्चा दरवेश जो होता है ना, उसका दिल नहीं करता को बड़े लंबे चौड़े ताल्लुकात बने और कैमरों में रहे और आना जाना रहे। वो तो बचता है, वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है और जी चाहता है सारी गज़लें उस प्यारे के नाम करें। ये मैं आता हूँ ना महफिल में, मजालिस में, लोग गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, फूल फेंकते हैं, हाथ चूमते हैं, तो मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, इसलिए कि कमज़ोर गुनाहगार स्याकार आदमी अपने अमाल का तो पता है ना, पता तो सारा है ना सरदार नु कीतियां, तो डरते हैं, सहमते हैं, दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह ये हमारी ख्वाहिश नहीं, ये हमने नहीं कहा, मेहरबानी फरमाना, हमारी खताएं माफ़ कर देना, ये हमने नहीं कहा, हमारी औकात से ऊपर की बातें। अल्लाह के बंदे, दाता साहब फरमाते हैं कि एक मलामती गिरोह वो इस तरह के काम करते हैं कि लोग उन्हें बुरा कहें ताकि लोग उनके पीछे ना भागें, जान छुड़ाते हैं। उनका शौक नहीं है लंबी चौड़ी पीरी मुरीदी का, उनका शौक नहीं है बहुत ज्यादा मशहूर होने का। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं, उसे मुबारक जिसका ज्यादा लोगों से तारुफ नहीं है, जो तन्हाई में भी देर तक अपने रब को याद कर लेता है। फिर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह एक और बात की तरफ भी तवज्जो दिलाते हैं। दाता साहब कहते हैं अपना भरोसा अपने रब पे मजबूत करो। मैं आपसे अर्ज करूं, हमने ना सारी तवक्कुआत दुनियादारों से वाबस्ता कर दी। दुनियादार बेचारे कमजोर होते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर जब हमारी तवक्कुआत टूटती हैं तो हम मायूस होते हैं। भरोसा अपने रब पे, अपने मालिक पे, उसके प्यारे हबीब पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ताकतवर हो जाएंगे। दाता साहब ने लिखा, एक दफा मिस्र में कहत पड़ गया, लोग बड़े परेशान थे, तकलीफ में थे। हालात जब खराब होते हैं माशी तौर पर तो लोग टेंशन का शिकार होते हैं। बड़ी अजीबो गरीब आजमाइश थी लोगों के लिए। तो एक गुलाम बाजार से कुछ खरीदारी करने आया थैला लेके, तो बड़ी अटकेलियां करता और उछलता कूदता थैला घुमाता बाजार में आया और बड़े उसने शौक तरीके से चीजों को खरीदा। और उसी तर्ज में जब वो वापस जा रहा था तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि यार तेरी बात की समझ नहीं आई, सब परेशान है, तुझे किस बात के चाव चढ़े हुए। उसने कहा तुम क्यों परेशान हो सारे। कहने लगे तुम्हें पता नहीं कहत पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही, गंदम का दाना नहीं मिल रहा। दाता साहब फरमाते वो फिर हंसा, कहने लगा तुम परेशान होंगे पर जिस आका का मैं गुलाम हूं ना, उसके खजाने भरे हुए हैं। उसने गंदम से पहले ही बोरियां भर ली थी, बड़ोले भर लिए थे,
ہمیں پریشانی کوئی نہیں. داتا صاحب رک کے فرماتے ہیں خدا کے بندو جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پر یقین ہے تمہیں تو اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے اپنے رب کے خزانوں پر یقین ہونا چاہیے. تو جسے یقین ہو کہ اس کے رب کے خزانے بھرے ہوئے وہ کبھی ڈپریشن میں جائے گا, انزائٹی پیشنٹ ہوگا, مایوس زندگی گزارے گا, تڑپا کرے گا, تھوڑے حالات اوپر نیچے ہو جائیں تو پریشان ہو جائے گا. ایسا ہو سکتا صحیح ہے. تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ اپنا توکل اپنے رب پر مضبوط کرو, اپنے رشتے اپنے مالک سے مضبوطی سے جوڑو, اپنے کریم رب کی طرف متوجہ رہو. اور تمام صوفیاء کا یہی پیغام کہ اپنا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ مضبوط کریں اور طاقتور بنیادوں پر استوار کریں. آپ یقین کریں اللہ والوں کی سنگتوں میں جب لوگ بیٹھتے تھے نا تو ان کی ذہن سازی ہوتی تھی. انسان کا ذہن سنور جائے نا, سوچیں بدل جائیں تو اس کی ساری زندگی بدل جاتی. یعنی آپ کو کوئی شخص مایوس بھی کر سکتا ہے کہ یار کوئی شے ہی نہیں تیرے پاس, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ نہیں یار کیا بات ہے تیری, اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے. سوچوں کی تبدیلی اللہ والوں کی صحبت سے. ہم نا آج کل صالحین کی صحبت سے دور ہیں, جن کا اللہ پہ بھروسہ ہے ان کی صحبت سے دور ہے. ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو ہمیں ایسی خبریں سناتے ہیں جس سے بے یقینی بڑھتی, پریشانی بڑھتی. میرے پاس ایک دوست آئے تو مجھے کہنے لگے کہ ان کا دل تھا کہ میں کچھ دیر ان سے گپ شپ کروں, اور میں مسافر آدمی ہوں, مجھے روز کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے. آج مجھے 6 جگہ پہ حاضر ہونا ہے. تو ابھی بھی بیچ میں بعض انتہائی محبت کرنے والے دوستوں کا شکوہ رہ جاتا ہے کہ یہاں وہاں نہیں آپ ٹھہرے. تو سفر کرنا ہوتا ہے, میرے پاس ٹائم نہیں تھا, میں چاہ رہا تھا کہ وہ رخصت ہو جائیں. تو مجھے کہنے لگے حالات آج کل کیسے ہیں پاکستان کے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بھی مجھے گھورنے لگ گئے جس طرح آپ سارے نہیں گھورنے لگ گئے کہ بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں جوتے بناتا ہوں. میں نے کہا آپ سارے ملک کو چھوڑ دیں, آپ جوتے صحیح بنایا کریں تاکہ جو غریب آدمی آپ سے ایک دفعہ جوتا خریدے نا, کچھ 6 مہینے اس بیچارے کا یہ خرچہ تو بچا رہے نا. آپ اہلیان پاکستان کے لیے جو آپ کرتے ہیں وہ تو صحیح کر کے کریں. ہم کیا کرتے ہیں, سارا ملک ٹھیک کرتے ہیں, بھی خود تو ٹھیک ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. یہ جو گاڑی سے آپ کھانا کھا کے اس کا شاپر اور ریپر باہر پھینکتے ہیں, یہ حکومت نے کہا باہر پھینک دو. اس کو شاپر میں بھی رکھا جا سکتا ہے, کوڑا دان میں بھی ڈالا. اتنا تو کام خود کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ غلط کراس لیتے ہیں روڈ پہ, تو یہ حکومت نے آپ سے کہا, یہ سیاستدانوں کی غلطی ہے. یہ تو خود بخود کر سکتے ہیں کہ نہیں کچھ چیزیں قصدن بھی. اور یہی آدمی جب بیرون ملک جاتا ہے تو ساری قانون کی پابندی کرتا ہے. تو کہیں تو بھائی ہمیں خود بھی سمجھنا ہے. تو اچھے لوگوں کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو وہ آپ کی ذہن سازی کریں گے. آپ یہ ذرا حدیث دیکھیے بخاری شریف میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کی غرض سے حاضر ہوا. موٹے بان کی چارپائی پہ حضور آرام فرما تھے تو نبی کریم اٹھے. تو میری نظر گئی تو حضور کی پشت مبارک پر موٹے موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے. کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے, منجی دے جڑے وڈیرے سوندے سن نا, سویرے نشان ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے. چلو شہر والے نہ بولو, پینڈو بولو, میرے ورگے اندے سن نا جی نشان. چلو کچھ لوگ ہیں جو مان گئے کہ ہم دیہاتی ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا تو میں نے وہ نشانات دیکھے. اب یہ ذہن دیکھیے, جناب عمر ایک ذہن پیش کرتے ہیں. حضرت عمر ایک سوچ بیان کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسان اور آسودہ زندگی گزاریں, مخملوں پہ آرام کریں, اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے اس طرح.
اب یہ ایک سوچ ہے کہ جی فلانا وہاں پہنچ گیا، یہ بھی ایک سوچ ہے. حضرت عمر بڑی عقیدت سے، احترام سے اور محبت میں ڈوب کے عرض کر رہے یا رسول اللہ، وہ دین کے دشمن وہاں پہنچ گئے اور آپ کی کمر مبارک پر نشان. تو اس کے جواب میں جو نبی پاک نے سوچ دی، ذرا اس کی گہرائی تک بھی جائیے گا. کریم فرمانے لگے عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. یہ سوچ ملتی ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی صحبت سے کہ ہمیں اپنی تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنی پوری آخرت کو تباہ نہیں کرنا. ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ سوچیں کب بنتی ہیں؟ جب آپ صالحین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کی بات سنتے ہیں، اللہ والوں کے قریب ہوتے ہیں. لیکن ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے، بیٹا چھوڑ دو بات سنو، پیارے بیٹے اللہ آپ کو سلامت رکھے، کتنے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ سب. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ آپ کو، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، کبھی کبھی نا سارے کام آن دی ریکارڈ نہیں کرنے چاہیے، کچھ آف دی ریکارڈ بھی کرنے چاہیے. کبھی کبھی نہ چپکے سے جا کے کسی ذکر کی محفل میں بیٹھے، یہاں رب کو یاد کر کیا جا رہا ہو، یہاں کیمرے بند ہوں، یہاں کچھ لوگ تسبیح پڑھ رہے ہوں، کچھ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، کچھ درود پاک پڑھ رہے ہیں. یہ کبھی آپ ذرا اترے نا اس حدیث کی گہرائی میں. حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے زمین پہ گھومتے ہیں اور وہ محفلیں ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو. اور فرمایا پھر وہ واپس جا کے بارگاہ رب العزت میں عرض بھی کرتے ہیں مالک ہم ہو کے آئے ہیں، تیرے بندے تیری یاد کر رہے تھے. تو رب کہتا کیا مانگتے تھے؟ اوئے ہوئے، پتا ہے اللہ کو، لیکن رب چاہتا ہے میرے بندوں کی باتیں مجھ سے ہوں. کیا مانگتے تھے؟ مالک جنت کا سوال کرتے. فرمایا دیکھی نہیں، پھر بھی عرض کی مالک دیکھ لیتے تو اور رنگ ہوتا. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جنت عطا کر دی. کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگتے تھے. مالک فرماتے انہوں نے دیکھی ہے دوزخ؟ اللہ دیکھی نہیں. فرمایا اگر دیکھ لیتے اور زیادہ پناہ مانگتے. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا. فرشتے عرض کرتے مالک ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا جو ان میں سے تو نہیں تھا لیکن آیا تھا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اہل ذکر میں سے نہیں تھا پر اس محفل میں، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اس محفل میں ان میں سے تھا تو نہیں پر اس محفل میں. تو انہوں پتہ ہے اس گل دا جڑی میں کرنا پیا تسی توجہ نہیں کر دے پے. اہل ذکر میں سے تھا نہیں پر محفل میں. الیکشن دے دن سارے بندے محفل چ نہیں آتے، نہیں جی پتا آدھے نے نا. تو اس کو کیا ان میں سے تھا تو نہیں پر وہاں آیا تھا، شریک ہوا تھا. قربان جائے یہ اللہ والوں کی محفل، اہل ذکر کی مجلس کی برکت ہے کہ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے جو آیا ہی تھا نا خالی، جاؤ میں نے اس کی بھی بخشش کر دی. اس لیے کہ ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والا بھی شکی نہیں رہتا، سعید کر دیا جاتا ہے. اللہ کے بندوں کے حضور حاضر ہو، ان سے خیر پائیں. آج کل نا لوگ آستانوں پہ تعویذوں کے لیے جاتے ہیں، تو یہ کام بھی سوکھا ہے. اب تو خیر بہت سارے پیر تعویذ لکھتے ہی نہیں، انہوں نے چھپوا کے رکھ لیے. اتنی دقت کون کرے؟ آسان کام کریں گے، تعویذ لیں گے اور جناب اس کو آپ دے دیں گے اور لوگ بڑے خوش ہیں کہ مجھے تعویذ مل گیا، اب خیر ہو جائے گی. تو لوگ تعویذ کے لیے، دم کے لیے اور نکاح ہو جائے اور کوئی ایسا کمال ہو جائے، اس سلسلے میں لوگ جاتے ہیں. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے شکوہ کیا، فرماتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے جو ملیا طالب زر دا ہو، یہ دنیا داری کے لیے آئے. تو حضور آپ نے رب کو کیسے پایا؟ آپ نے کس طرح اللہ کی شناخت کی؟
تو سلطان صاحب فرمانے لگے کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے، مرن تو پہلو مر گئے، باہو تا مطلب نو پائے۔ تو اپنی زندگی میں اللہ جزا دے، سنے جی، اپنی زندگی میں صحبت صالحین حاصل کریں، پھر ذکر، پھر فکر، پھر اللہ پہ بھروسہ، بے چینی بے قراری سے نکل آئے۔ بات کو سمیٹنے لگا ہوں، اللہ والوں کا مسلح بڑا آباد رہتا ہے۔ یہ جن ہاتھوں میں آج کل موبائل ہوتے ہیں نا، ان میں تسبیح نظر آنی چاہیے۔ اصل یہ مقام تسبیح کا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن مجید، سجدوں کا ذوق، اس کو اپنی طبیعت میں پیدا کریں۔ لمبی لمبی دعائیں مانگا کریں اپنے رب سے۔ حضور فرماتے ہیں جو رب سے نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جو رب سے مانگتا ہے اللہ اسے راضی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، قربان جائے، ذرا ان لفظوں پر کبھی غور کرنا، لطف آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں آسانیوں کے وقت دعائیں زیادہ مانگا کرو، سکھوں کے وقت دعائیں زیادہ مانگا کرو، دکھوں کے وقت اللہ تمہاری جلدی قبول فرمائے گا۔ صرف تکلیف ہو جائے تو پھر نہیں مسجد جانا۔ جب آسانی ہو، میرے پاس ہمارے کچھ محبت والے دوست ہیں تو وہ کام نہیں نہ چلتا، جن دنوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے تو اکثر آ کے کہتے ہیں آج کل کام نہیں ٹھیک، کچھ دسو۔ تو میں کہتا ہوں یار کبھی اس وقت بھی آؤ نا جب کو آج کل بڑا ٹھیک ہے، کچھ شکر کا طریقہ بتائیں، اس وقت بھی آؤ نا، صرف اسی وقت ہی آپ آئے ہیں جب بالکل مشکل ہے۔ تو اپنے آپ کو اپنے اللہ سے جوڑے۔ داتا صاحب کا بھی یہی پیغام ہے، خواجہ اجمیر کا بھی یہی پیغام ہے، شاہ بغداد کا بھی یہی پیغام ہے، ہر بزرگ، ہر درویش، ہر صوفی، ہر خانقاہ کا یہی میسیج ہے، اللہ سے جڑے۔ میں آخری بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے اوپر احسان کریں گے اگر آپ زیادہ توجہ سے سنیں گے، اپنے فرائض میں کبھی کوتاہی نہ کریں۔ جو بندہ 5 نمازیں نہیں نہ پڑھتا، اس کا کوئی نفلی صدقہ، کوئی نفل، کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ اپنے فرائض میں کبھی کوتاہی، وہ یار حد ہو گئی، آپ وقت پہ گھر نہ جائیں، آپ کو ڈر ہوتا ہے مجھے بتانا پڑے گا کہ میں کہاں تھا۔ بندوں سے ڈرتے ہو اور رب کے حضور جاتے ہی نہیں۔ اپنی نماز کو اس طرح مضبوطی سے تھام لو کہ باقی سارے کام رہ جائیں، نماز کبھی بڑی مضبوط کر کے، یعنی نماز کو قائم کریں، ظاہری باطنی آداب سونی کر کے وضو، سونا کر کے وضو کریں، سونی کر کے نماز پڑھیں شوق کے ساتھ۔ میں دوستوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں، نماز پڑھتے وقت موبائل سائلنٹ بھی نہیں کرنا، بند کرنا ہے، کیونکہ وہ جو سائلنٹ ہوتا ہے نا وہ بھی تھوڑا سا ہلتا جلتا ہے تو توجہ تقسیم ہوتی ہے۔ بند ہی کریں۔ جب نہیں ہوتے تھے سارے کام ہوتے تھے کہ نہیں؟ کوئی نظام روک گیا تھا دنیا کا؟ تو 10 منٹ اگر آپ بند کر دیں گے تو پھر بھی کوئی نظام رکنے لگا۔ نماز بڑے ذوق شوق سے پڑھیں، خاص توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں، اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ وابستہ کریں۔ ایک درویش کے 2-3 جملے سنے، بھلا وہ کیا کہتے ہیں؟ بابا صاحب کہتے ہیں اٹھ فریدا ستیا، اٹھ نہ فریدا ستیا، خلقت ویکھن جا، کوئی متے کوئی مل جائی بخشیا تے چل تم ہی بخشیا جا۔ پھر یوں کر کے اپنے بال دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ ہوئے فریدا ستیا، تیری داڑھی آ گیا ہی پور، ہن تے اگا نیڑے آ گیا ہی، ہن تے پچھا رہ گیا ہی دور۔ پھر کوئی سست ہونے لگا ہے، کوئی سونے لگا ہے، کوئی غافل ہونے لگا ہے، فجر کا عشاء کا وقت ہے تو پھر بول پڑے، کہنے لگے اٹھ ہوئے فریدا ستیا، جھاڑو دے نہ مسیت، بھئی تو ستا ہے، رب جاگدا، او تیری ڈاڈے نال پریت، اٹھ فریدا ستیا، آجا خلقت ویکھن جا، امتے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا، اٹھ نہ فریدا ستیا، اوے داڑھی آ گیا ہی پور، او سجنا اگا نیڑے آ گیا ہی، ہن پچھا رہ گیا ہی
پلٹ کے دیکھ تیرے کئی ساتھی قبروں میں چلے گئے، دنیا چھوڑ گئے، تیرا بھی اگا نیڑے آ گیا ہی تے پچھا تے ہن رہ گیا ہی دور تے اٹھ نہ فریدا ستیا، آ جا جھاڑو دے مسیت، اوے تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ تے میاں صاحب کہنے لگے او پئیاں دس دیاں جے قبراں جنہاں تے پھول پئے، ادھروں تے کوئی نہیں جے آمدا، ادھروں ہی لکھاں گئے تے سہ سہ جوڑ میں سنگت دے ڈٹھے، 100 سال لوگ کٹھے، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، پھر آخر وتھاں پئیاں جنہاں باجوں ایک پل نہیں سا جیندے، پھر شکلاں یاد نہ رہیاں۔ دوستو وقت قریب ہے، سمجھ جائیں، تھوڑا سمٹ جائیں، اتنا پھیلاؤ نہ کریں زندگی میں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعویٰ الحمدللہ۔